قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم سورہ عنکبوت شروع کرتے ہیں، جو مکی صورت ہے۔ الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ان سب لوگوں کی ہم آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا ہی غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بہت بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، ان کے بہترین اعمال کی جزا بھی دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر ذرا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی دین کے معاملے میں اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کی بات کو نہ ماننے کا حکم ہے۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ضرور صالحین میں شامل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، اور اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ تو کو یہ ضرور دیکھنا ہی ہے کہ ایمان والے ہیں کون اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے کی پیروی کریں گے اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی تم اگر ایمان لائے ہو تو ایمان چھوڑ دو، قیامت کے دن ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی ان باتوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ 50 کم 1000 برس یعنی تقریباً 950 سال تک انہوں نے ان لوگوں کے درمیان تبلیغ کی۔ آخر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، اور پھر نوح اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا کے لیے ایک سامان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس سے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جس کی بھی تم پرستش کرو گے وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تم تو بہت سی پہلے قومیں بھی تم سے پہلے اس کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر تو صرف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان سے کو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی۔ کچھ اللہ جب یعنی کسی بھی صورت میں اگر اللہ ایک بار زندگی بخشے گا تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی بخشے گی۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا، اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ پھر ابراہیم کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا اسے جلا ڈالو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس نے کہا تم دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بناتے ہو، مگر قیامت کے روز تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے. ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. ہم نے لوط کو جب بھیجا جبکہ اس نے قوم سے اس نے کہا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو جو بہت فحش ہے، تو اور تم سے پہلے پوری دنیا یعنی کائنات میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرتے ہو؟ پھر اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا. انہوں نے کہا تو لے آ، تو اگر سچا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو لے آ وہ عذاب. لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اور اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اور اس کی بیوی کے سوا اس کے سارے گھر والوں کو بچا لیں گے. سوائے بیوی کو نہیں بچائیں گے، باقی سب کو ہم بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کیونکہ وہ بھی ان شہر کے لوگوں کے ساتھ شامل تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور اس کا دل بڑا تنگ ہوا. اس نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو. فرشتوں نے ان کو تسلی دی ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے اور سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور مدین کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار بن کر رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ گھیرا اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے. عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے بہت خوشنما بنا دیا تھا اور انہوں نے راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دیا تھا. حالانکہ وہ ہوش رکھتے تھے. قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا تھا. اور موسیٰ ان کے پاس جو بینات لے کر آیا تھا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا اور پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ تو خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مکڑی کی مثال ہے جو اپنا گھر بناتی ہے. سب گھروں میں سب سے زیادہ نازک اور کمزور گھر. کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست حکیم اور دانا ہے. یہ مثال ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اس لیے یہ بات خاص طور پہ سمجھائی گئی ہے کہ یہ دنیا کے جتنے گھر جن کے لیے ہم اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں، وہ گھر جو ہیں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہرحال ختم بھی ہو جانے والے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ان میں ساری زندگی تو رہیں گے نہیں. ایک وقت آئے گا کہ اس میں سے وہ ہم سے ختم ہو کے ہم چلے ہی جائیں گے چھوڑ کے ان کو. اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. نماز قائم کرو، یقینا نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو سوائے اس کے کہ اگر جو بات کرو تو بڑے عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. اور ان سے کہو کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور تمہارے اوپر جو بھیجا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اے نبی اب نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے تھے اور لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار وہ نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں تو وہ تو انکار ہی کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی
اس شخص پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہو نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں لوگوں کے لیے، کیا یہ جو اس سے ڈرتے ہوں، اور کیا لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے باطل کو مانتے ہیں تو بس پھر وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گا۔ یہ تم سے عذاب لانے کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیر چکی ہے، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا اس روز جبکہ ان کو عذاب اوپر سے ڈھانپ لے گا، اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لاتے ہو تو سوچ لو کہ میری زمین بہت وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو ہم جنت کی بلند بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے اچھا عمل کرنے والوں کا۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ وہی دینے والا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، اور چاند سورج کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یعنی میان روی سے کم دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حساب کتاب ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ یقیناً ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو کس نے دوبارہ زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل ہے، وقتی بہلاوا ہے، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت کا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر وہ جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت کریں اور حیات زندگی کے مزے لوٹیں۔ یعنی آنے کے بعد یا تو جیسے مثال کے طور پر اگر کشتی ڈوب رہی ہے اور پھر یہ کہ اللہ نے پہنچا دی تو فوراً کہیں گے ہاں دیکھا وہ ملا کتنا اس کی صلاحیت تھی، اس میں ہمت تھی اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ دکھا دیا۔ یا پھر اپنے جو ان کے اپنے بت ہوتے ہیں یا ان کے پیر ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی ہوتے ہیں ان کو کہ ہم نے ان سے دعا مانگی تو انہوں نے ہمیں بچا لیا، تو نعوذ باللہ یہ سب بیکار باتیں ہوتی ہیں۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف واحد اللہ رب العالمین ہی کی ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش جو لوگ ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی صرف مکہ ایک ایسا شہر ہے جس میں امن ہے، کسی لات یا حبل یا منات نے یہ نہیں بنایا، نہ ہی یہ کسی دیوی دیوتا کی قدرت تھی کہ 2500 سال سے پہلے عرب کی اتنی بری حالت کے دنوں میں اس کی تمام فتنوں کے باوجود اس کی حرمت کو برقرار رکھتا۔ اس کی حرمت کو برقرار رکھنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کے حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے۔ اور ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکیں گے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی تیار کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے خاطر نیک راستے پر خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی بلائیں گے تو یقیناً اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت پوری ہوئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ روم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے، الف لام میم۔
رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے۔ اچھا، یہ اس میں خاص طور پہ رومیوں کے ساتھ ایک خاص لڑائی کا ذکر ہے، جس کے زمانے میں رومی جو ہیں پہلے تو شکست کھا گئے تھے، لیکن چونکہ رومی نصارہ سے تھے تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے ایک ذرا سافٹ کارنر تھا۔ جو پہلے جب انہوں نے شکست کھائی تو ذرا ان کو دل دکھا ان کا، لیکن پھر جب بعد میں جب انہوں نے اللہ نے ان کو یہ ارادہ یہ بتا دیا تھا، اصل میں یہ رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت پھر جب رومیوں کی شکست ہوئے، مسلمانوں کے دل تھوڑے برے ہوئے، تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ یہ جلد ہی غالب آ جائیں گے اور یہ جلد ہی فتح یاب ہوں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ان سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ دنیا کی بس ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ خود بھی غافل ہی ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو، ساری چیزوں کو، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، ایک مدت خاص کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بھی منکر ہیں، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ سے بھی ملنا ہے۔ اور کیا لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے خوب زمین کو برباد کیا اور اسے اتنا آباد کیا، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا، اور آباد بھی کیا اور برباد بھی کیا، اور ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ پر ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اور اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا تھا اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کی کا ارادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی زندگی اللہ ہی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، پھر واپس ہم نے پلٹنا بھی اسی طرف ہے۔ جب وہ ساتھ کھڑی ہوگی اس دن مجرم ہکا بکا رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ تو اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جب یہ ساتھ کھڑی ہوگی اس دن سب انسان بھی الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں اور بہت خوشی کے ساتھ رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو وہ ان کے لیے عذاب موجود ہوگا۔ تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم صبح کرو یا شام کرو، اور آسمانوں اور زمین میں بھی اس کے لیے حمد ہے۔ ہر وقت اس کی تسبیح کرو، اس کو یاد کرو، تیسرے پہر بھی جب ظہر کا وقت آتا ہے، اور زندہ کو اور وہی ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین میں اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ کائک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ دیکھیں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن وہی انسان آج سب طرف پھیل رہے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور محبت سے رہو۔ بہت سی نشانیاں ہیں اور لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ نشانیوں میں سے آسمان، زمین کی پیدائش، تمہاری زبانیں، رنگوں کے اختلافات، ہر چیز میں پوری نشانیاں دانش مند لوگوں کے لیے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی نشانیاں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اب تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا جتنا بھی کارخانہ حیات چل رہا ہے، سب اس کے حکم سے کام چل رہا ہے۔ پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے بڑھ کر ہے، وہ زبردست دانا اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، مگر ظالم بے سوجے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کون اس کو راستہ دکھا سکتا ہے جس کو اللہ نے ہی بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بس اے نبی
اور نبی کے ماننے والوں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جا سکتی، بالکل دین یہ دین بالکل سیدھا سادہ اور سچا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس بات پر بالکل قائم ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور مشرکین کے ساتھ نہ مل جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر دیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس وہی کچھ ہے اور وہ اسی میں مگن ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی رحمت کا کچھ ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا چلو مزے کر لو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کیا جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی جو وہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اور یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین و مسافر کو اس کا حق دے، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خوشنودی چاہتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے دیتے ہو وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور دراصل اسی کے دینے والے حقیقت میں اپنا بال بڑھاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ظاہر ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تم میں سے کوئی کام کرتا ہے؟ تو اللہ بہت پاک ہے ہر چیز سے، اور وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مذاق چکھائے ان کے باز اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پس اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس سچے دین کی طرف، اور اس سے قبل کے وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنی نیک عمل کا فلاح کی شکل میں راستہ پائیں گے، اور وہ اللہ کی طرف سے نیک اور عمل صالح کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و اجر سے نوازے گا۔ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جب ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دیتا ہے اور اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئیں، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بادل جو ہیں ان میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، یہ کائک وہ خوش خرم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے نزول سے یعنی کسان حضرات جو ہیں جب وقت پہ بارش ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندگی دیتا ہے۔ یقیناً مردوں کو بھی وہ زندگی دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ صرف کفر ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو زمین پر اپنی پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ جن کے دل میں ہدایت ہوگی انہی کے دل پر یہ بات اثر کرتی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں پھر ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ ساتھ ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی کے لیے بھی یہاں نہ ٹھہرے، اور اس سے زیادہ تو ہم بالکل بھی نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے لحاظ سے تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم نہ جانتے تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ان ظالموں کی کوئی معذرت ان کو نفع نہ دے گی، نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں ان لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو بے علم ہے۔
تو بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور وہ ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو، وہ جو خاص طور پہ تم پر ایمان نہیں لاتے، تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور یقین نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ روم پوری ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ لقمان شروع کروں گی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب